نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. صلاة کے بعد قابل احترام علماء کرام سناخان مصطفیٰ نہایت قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیزوں حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ خوبصورت محفل مسجد اعلیٰ میں انعقاد پذیر ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے بھائی محترم جناب استاد محمد عمران صاحب کو، ان کے والد واجد کو، ان کی مسجد اعلیٰ کی جتنے بھی انتظامیہ ہے، محلے دار ہیں، سب کو الحمدللہ بہت خوبصورت اہتمام. اور آج کیونکہ کچھ موسم بھی خراب اور ساتھ سے واپڈا کا بھی موسم خراب، اس کے باوجود الحمدللہ بہت اچھا انتظام. اور مسجد میں کیونکہ میں مسجد اعلیٰ میں پہلی دفعہ یہ حاضر ہوا ہوں تو مجھے تو یہ دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ مسجد حضرت شاہ ولایت میں بیٹھا ہوا ہے. سارا ڈیزائن کھڑکیوں کا، دروازے کا ماشاءاللہ اللہ پاک ان بھائیوں کی اور بزرگوں کی، نوجوان ساتھیوں کی اور جس نے بھی ان کے ساتھ اپنے مالک کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیا یا اب بھی ساتھ دے رہے ہیں، اللہ پاک سب کے رزق میں بے حساب برکت عطا فرمائے. اور یقیناً ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے جو تعلیمات ملتی ہیں اس میں یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے ان بھائیوں کی جو اللہ کے گھر کے ساتھ اپنی محبت رکھتے ہیں، لگن رکھتے ہیں. تو یہ بڑی مبارک بات ہے. اللہ پاک اس مسجد کو اسی طرح آپ سب احباب کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت اپنے مالک کے حضور یہ پیشانی نماز کی صورت میں جھکانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے مردنی میلاد کمیٹی کے عہدیداران ان سب احباب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان دوستوں کی یہ کاوش، ان کی یہ محنت کہ اس شیڈول کے اندر الحمدللہ اس پروگرام کو بھی رکھا. اللہ رب العزت ہمیں آئندہ بھی اسی طرح اپنے نبی کے ساتھ اپنی چاہتوں اور اپنی محبتوں کا اظہار حضور کے ذکر پاکی محفلوں کا انعقاد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے پڑھا قل ان کنتم تحبون اللہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں، یعنی لوگوں کو آگاہ فرمائیں، ان کنتم اگر تم تحبون اللہ اللہ سے محبت چاہتے ہو، فاتبعونی تو اللہ کی محبت پانے کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ فاتبعونی پہلے میرے محبوب کی اتباع میں آؤ، پہلے میرے محبوب کی غلامی کا پٹا گلے میں رکھو، میرے محبوب کے طریقے کو اپناؤ، میرے محبوب کی سنتوں کو اپناؤ، میرے محبوب کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرو. جب آپ کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ غلام ہونے کے ناطے جب جڑ جائے گا تو
پھر اتنا بڑا اعزاز مالک اپنے اس بندے کو عطا فرماتا ہے کہ مالک فرماتا ہے کہ پھر یحببکم اللہ، پھر میں خود اس بندے کے ساتھ محبت فرماؤں گا۔ یہ رسول اللہ کی امتی کا یہ اعزاز ہے، یہ شان ہے، یہ اس کا مرتبہ ہے کہ جب وہ اپنا تعلق غلامی والا، تعلق محبت والا، تعلق رسول اللہ کے ساتھ جو اطاعت اور اتباع والا ہے، جب وہ امتی اپنے نبی کے ساتھ قائم کر لیتا ہے تو پھر اس مالک کی بارگاہ سے یہ سند جاری ہوتی ہے کہ پھر وہ خالق ہو کر اپنے اس بندے کے ساتھ محبت فرمانے لگتا ہے۔ اور پھر فقط مالک کی محبت تک نہیں بلکہ وہ اپنی بخشش و مغفرت کے دروازے کھولتا ہے اپنے اس بندے کے لیے، وہ اپنی بخشش و مغفرت اور نجات کے دروازے کھول کے اعلان کرتا ہے کہ واللہ غفور الرحیم، پھر اللہ کو وہ بڑا ہی غفور الرحیم پاتا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ اگر اپنے رب کو غفور الرحیم پانا چاہتے ہو تو پہلے اس کے محبوب کی رحمت کا حقدار بننا پڑے گا، یعنی تاجدار کائنات کی رحمت کا حقدار بنے بغیر وہ مالک غفور الرحیم نہیں ہوتا۔ اس کو غفور الرحیم پانا چاہتے ہو تو پہلے فاتبعونی میں عمل ہوگا، اس نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کرنی پڑے گی۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر ذرا بھی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ ولا دین لمن لا صلاۃ لہ، جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ہرگز کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے ماں باپ، بیوی، بچے، مال، اولاد، گھر بار، ہر چیز سے بڑھ کر جب تک اپنا تعلق، اپنی محبت کا مرکز ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بنا لیتا، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر نکل رہے تھے تو ایک سائل سامنے حاضر ہوا، اس نے سوال کیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وحی یوحا کے لبوں سے فرمایا اے قیامت کا پوچھنے والے بتا تو نے اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ جس بات کی تو پوچھتا ہے، جو سوال تو کر رہا ہے، اس کے لیے تیرے پاس تیاری کیا ہے؟ لیکن یہاں سے کسی بندے نے لاہور جانا ہے تو ظاہری سی بات ہے، عقل مند وہی ہے کہ جو پہلے تیاری کرے گا۔ اگر 2-4 دن رہنا ہے تو کپڑے رکھے گا اپنے، پھر آنے جانے کا خرچ اپنی جیب میں رکھے گا، پھر دوست احباب کے نمبر بھی لے کے جائے گا کہ میں نے 3-4 دن وہاں ٹھہرنا ہے، میں وہاں اپنے فلاں جاننے والے کے ساتھ رابطہ کر دوں گا۔ تو حضور نبی کریم فرماتے ہیں اس سے پوچھنے والے کہ تو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ کب قائم ہوگی، مجھے یہ بتا کہ تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی۔ تو وہ عجز و انکساری میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت زیادہ نمازیں، نہ بہت زیادہ صدقات و خیرات، اس سے بعد بندے غلط فہمی کا شکار بھی ہو جاتے اور الٹا مطلب لینے لگ جاتے۔ اس سے مطلب اس سوالی کا یہ نہیں تھا کہ میرے پاس کوئی نمازیں نہیں، کوئی صدقات و خیرات نہیں۔ اگر یہ بات ہوتی تو حضور یہ کبھی بھی نہ فرماتے لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ ولا دین لمن لا صلاۃ لہ، جس کی نماز نہیں اس کا ہرگز دین نہیں، جس کی نماز نہیں ہرگز اس کا ایمان نہیں، بلکہ یہ اس بندے کی جو انکساری ہے کہ میری نمازیں اور میرے صدقات و خیرات کیا حقیقت رکھتے ہیں۔
اس سے مطلب یہ نہیں کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں، یہ مسلمان کے لیے فرض ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، یہ اس کی عزت و انکساری ہے کہ حضور کے سامنے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے نمازوں اور صدقات و خیرات پہ اتنا مان نہیں، مان ہے تو اس چیز پہ ہے کہ یا رسول اللہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی یہ اس کی عزت و انکساری کا اظہار ہے کہ نمازیں ہیں، صدقات و خیرات ہیں، لیکن ان پر مان نہیں کہ نجات ہو جائے گی، مان ہے تو کس پہ ہے؟ اللہ کے رسول پر مان ہے۔ تو حضور جانے کائنات نے جب اس سوالی کا یہ جواب سنا تو فرمایا المرء مع من احب، جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن پھر تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ آؤ حضور کی محبت اس دل میں بساؤ، حضور کی محبت اس دل میں بسا کر جب یہ پیشانی اپنے مالک کے حضور رکھو گے اور زبان یا دل سے کہو گے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، تو پھر وہ بندے کی یہ صدا زمین تک نہیں رہتی بلکہ وہ آسمان کی بلندیوں کو چھوتی ہوئی مالک کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ پھر وہ مالک کن فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، اے میرے فرشتوں دیکھو میرا بندہ یہ پیشانی یہ ناک میری زمین پہ رکھ کر میری ہی باتیں بیان کر رہا ہے، مجھے ہی یاد کر رہا ہے، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی بخشش کر دی۔ اس لیے آؤ اس دل کے اندر اپنے نبی کی محبت بساؤ اور یہ پیشانی اپنے مالک کے حضور جھکاؤ تاکہ اس فانی زندگی کا سفر جو ہے یہ کامیابی کے ساتھ طے ہو جائے، اور جب پیغام اجل آئے تو یہ عادت پڑ گئی نا رسول اللہ کی محبت کی اور یہ پیشانی مالک کی بارگاہ میں جھکانے کی، تو پھر قبر کا اندھیرا بھی تاریکی بن کے نہیں اجالا بن کے استقبال کرے، وہ قبر کی وحشت ختم ہو جائے گی، وہ فرحت اور مسرت میں بدل جائے گی جب فرشتے پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے، تو یہ پیشانی جھکانے کی عادت پڑی ہوئی اور تسبیحات مالک کی حمد و ثنا کرنے کی عادت جب پڑی ہوگی تو وہاں ایک لمحہ بندہ مومن تاخیر نہیں کرے گا، وہ جواب دے کے کہے گا کہ اے فرشتوں مجھ سے پوچھتے ہو کہ ساری زندگی یہ پیشانی کسی غیر کے پاس نہیں جھکائی، جب بھی جھکائی ہے اس مالک کل کی بارگاہ میں جھکائی۔ اور جب وہ پوچھے گی ماں دینوں کا بتا تیرا دین کیا ہے، تو وہ پھر جواب دے گا اس دین کی بات کرتے ہو جس دین پہ میں یہ پچھلی ساری زندگی گزار کے آیا۔ اور پھر پوچھا جائے گا ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس عظیم ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو پھر وہاں رخ والدہا کی زیارت بھی ہو جائے گی، پہچان بھی نصیب ہو جائے گی، اور اس دل کے اندر اپنے نبی کی محبت بسانے والا ایک لمحے میں پکار اٹھے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں پوچھتا ہے، انہی کا تو ذکر کرتے کرتے یہاں پہنچا ہوگا۔ اس لیے آؤ یہ طریقہ اختیار کرو، اس راستے پہ آؤ، اس دل میں اپنے نبی کی محبت بساؤ اور یہ پیشانی اپنے مالک کی بارگاہ میں بچھاؤ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم لا ریب فیہ ھدی للمتقین آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق اقصے حسن کمال محمد است،
فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان جائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک صاحب کی اس محبت کو اور حافظ صاحب کی ان کوششوں کو قبول و منظور فرمائے، اور ان کوششوں کے اندر دن دگنی رات چگنی برکتیں عطا فرمائے، اور قبر و حشر کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان کاوشوں کے صدقہ سے کامیابی عطا فرمائے۔ جو آئے پہ اتنا تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا وہ قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں ایک آیت بینہ ہے۔ آج جس طرح کے حافظ ظفر صاحب بیان کر رہے تھے کہ آج قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ ویسے تو ہر محفل میں ہی یہی گفتگو ہوتی ہے، لیکن بالخصوص آج انشاءاللہ العزیز آخر میں انشاءاللہ سورہ ملک اور سورہ یاسین شریف بچوں سے سنی جائے گی، تو اس پر ایک دو حدیث پاک بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ دل، وہ شخص، ان الذی لیس فی جوفہ، وہ شخص کہ جس کے دل کے اندر قرآن مجید کا کوئی ٹکڑا نہ ہو، فرمایا وہ ایک بسیطہ تباہ حال عمارت کی طرح ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک دل وہ آباد ہے جس کے اندر اس کے پاک کلام کی آیات بینات محفوظ ہوں۔ یہاں یہ بات سمجھنے کے لائق ہے کہ آباد دل اس کو کہا گیا ہے کہ جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے۔ جس دل کے اندر قرآن ہے، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا وہ آباد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یقال لصاحب القرآن، دنیا کے اندر قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اقرا، پڑھو قرآن، ورتقی، اور سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، قرآن پڑھو اور سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، ورتل کما ترتل فی الدنیا، اور اسی طرح ترتیل سے پڑھو کہ جس طرح کہ تم دنیا میں ترتیل سے پڑھا کرتے تھے۔ منزلتا کا اندہ آخری آیات تقرأ بہا، فرمایا تیری آخری منزل وہ ہوگی جہاں پر تیری آخری آیت پڑھی جائے گی۔ تو آپ ذرا غور کریں، اگر مجھے صرف 5 سورتیں ہی یاد ہیں، اگر ایک قل شریف یاد ہے اور پوری زندگی ہم قل شریف پڑھتے رہیں گے اس نمازوں کے اندر تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن لمحہ فکریہ ہے کہ بندے نے 50 سال زندگی گزار دی اور ایک قرآن مجید کی 2 آیات 3-4 آیات کے علاوہ یا ایک چھوٹی سی سورت کے علاوہ کوئی یاد ہی نہ کر سکا۔ تو جب قیامت والا دن ہوگا اللہ فرمائے گا کہ پڑھو، جس کو جتنا قرآن ہے یاد ہے وہ اتنا پڑھتا جائے اور اتنا اپنا بلند مرتبہ کرتا جائے۔ تو اگر میرے بھائیوں بزرگوں اگر مرتبہ بلند کرنا چاہتے ہیں تو مسلمان ہر بندے کے لیے یہ لازم ہے کہ کوشش کرے کہ کم از کم آخری سپارت اس کو ضرور یاد ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کلام کیسا میٹھا ہے اور اس کلام کی مٹھاس کیسی ہے، پڑھنے والے اور سننے والے کو اس سے کیسی لذت ملتی ہے۔ مسلمان تو کجا، کفار کے اندر بھی امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، مجھے بیان کر کے اجازت چاہوں گا
امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان تو کجا مشرک اور کفار کا حال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رات کو تلاوت فرماتے تو ابو جہل چھپ چھپ کر تلاوت کلام پاک رات پوری سنتا رہتا، اور ادھر ابو سفیان جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا اور فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا فتح مکہ کے دن، وہ بھی پوری رات ایک دوسرے کونے کے اندر چھپ کر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت سنتے رہتے۔ کفار کا ایک اور سردار اخنس بن شریح یہ بھی چھپ کر پوری رات قرآن سنا کرتا۔ ایک صبح یہ نکلے تو اتفاقاً تینوں کی ایک جگہ ملاقات ہو گئی۔ پوچھا تم کیا کر رہے تھے رات کو؟ اس نے کچھ جھوٹ جھوٹ بولا۔ دوسرے سے پوچھا تم کیا کر رہے تھے؟ آخر چھپا نہ سکے، بات کھل گئی کہ ہم تینوں نے کہا کہ ہم پوری رات محمد بن عبداللہ سے قرآن سنتے رہے، وعدہ کیا کہ کل نہیں ملیں گے، اب کوئی بندہ ادھر قرآن پاک سننے کے لیے نہ آئے۔ اگلی رات ہوئی، وعدے کی پاسداری کا خیال آیا، لیکن قرآن کی حلاوت خود کھینچ کر لے آئی۔ رات ہوئی، پھر وہیں جگہ تبدیل کر کے تینوں قرآن پاک سننے کے لیے جمع ہو گئے۔ صبح پھر ملاقات ہو گئی، صبح پھر آپس میں ملامت کرنے لگے کہ کل تو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم قرآن پاک سننے کے لیے نہیں آئیں گے، لیکن آج پھر وعدہ خلافی ہوئی اور آ گئے۔ تیسری رات پھر ایسا ہوا، تیسری رات کے بعد جب سنتے لگے، سن کر باہر نکلے، صبح پھر ملاقات ہو گئی تو کہنے لگے آج کے بعد بالکل نہیں جائیں گے۔ اب اخنس بن شریح حضرت ابو سفیان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے ابو سفیان سچ سچ بتاؤ کہ وہ کلام کیسا ہے۔ وہ کہنے لگے میں نے بڑے بڑے کلام سنے ہیں، لیکن محمد بن عبداللہ جو قرآن پڑھتا ہے یہ قرآن کلام ہی ایسا ہے، یہ شان ہی ایسی ہے کہ بے اختیار بندہ اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اخنس بن شریح کے پاس گیا، اخنس بن شریح ابو جہل کے پاس جاتا ہے، ابو جہل سے کہتا ہے کہ بتاؤ تم قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ کہنے لگا محمد بن عبداللہ کا بھی قبیلہ سردار قبیلہ ہے، ہمارا بھی سردار قبیلہ ہے، انہوں نے ہماری دعوتیں کی، ہم نے ان سے بڑھ کر دعوتیں کی، انہوں نے ہمیں عزتیں دی، ہم نے ان سے بڑھ کر عزتیں دی، غرض کہ وہ قبیلہ اور ہمارا قبیلہ ساتھ ساتھ چلتے رہے، لیکن اب کیا کریں کہ وہ قبیلہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس محمد بن عبداللہ ہے اور یہ اللہ کا نبی ہے، تو اب بتاؤ کہ اس کے مقابلے میں ہم کون سا دعویٰ لائیں؟ قرآن اگرچہ سچ مانتے ہیں لیکن ہم اس کو نبی نہیں مان سکتے۔ تو افسوس کہ وہ ہٹھ درمی کے اندر رہ کر قرآن کو نہ مان سکے۔ تو اب ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ آج کتنا ٹائم ہوا ہے ہم نے اپنے گھر کے اندر قرآن مجید کو کھولا؟ ہر بندہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ کتنا عرصہ ہوا ہے یہاں پر اگر پردہ دری کا خوف نہ ہوتا، کیونکہ یہاں ہم لوگوں کی عزتیں بلند کرنے کے لیے آتے ہیں، لوگوں کی عزتوں کو تار تار کرنے کے لیے نہیں آتے۔ اگر یہ خوف نہ ہوتا تو یہاں پر اگر آواز دی جاتی کہ کھڑے ہو جائیں تو اکثریتی انتہائی درجے کا حسن ظن بھی رکھا جائے تو زیادہ تر اکثریتی جواب یہ سننے کا ملے گا کہ شاید پچھلے رمضان کو کھلا ہو۔ خدا را اپنے آپ پر رحم کریں، اور اسی اپنے آپ پر رحم کرنے کے اندر ہی دنیا و آخرت میں کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ صاحب کی کوششوں کے اندر، محبتوں کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اندر ہدیہ درود و سلام نعت کے اشعار عرض کرنے کے ساتھ نہایتی معزز و محتشم حضرین سمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
علماء سٹیج کی رونق ہے، میں نے کیا ان کو الفاظوں کی صورت میں داد دینی ہے، کریم آقا علیہ السلام کے پیارے بول سے ان کو داد دیتا ہوں۔ کریم آقا علیہ تحیت الثنا نے ارشاد فرمایا خلقت العلماء من صدری، فرمایا علماء میرے سینے سے پیدا ہوئے ہیں۔ خلقت السادات من صلابی، سادات میری پشت سے پیدا ہوئے ہیں۔ خلقت الفقراء من نور اللہ تعالی، فقراء میرے اور رب کریم کے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ دوستان محترم، ہماری محفل کی آج صدارت حضرت علامہ مولانا قاری اکرام الحق سیالوی صاحب مدہ ذلہ العالی فرما رہی ہیں۔ علماء سناحان مصطفیٰ تشریف فرما ہیں، وقت قلیل ہے، چند باتیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ بابو الفت صاحب بڑے پیارے سناخان ہیں، ہمارے محسن ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، تو آئیے محفل سجا کر یہ کہہ رہے ہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اور ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے صاحب بدحا سے پہلے مفلس و خستہ حال تھے ہم، نام میں محمد پہ ہم سب قربان، اب ہمارے یہ حالات نہیں۔ سرکار علیہ السلام کے دیوانوں میں نے رب کریم کی لاریب کتاب میں سے لاریب الفاظ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ شریف میں نے پڑھی، میں اعوذ باللہ سرکار کی سیرت کے حوالے سے، آپ کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے بات کو بتانا ہے۔ چلو اعوذ باللہ بسم اللہ شریف کے حوالے سے ایک دو بات سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور یہ ماہ ربیع الثانی وہ تھا نبیوں کے امام کا مہینہ ربیع الاول، اور یہ ہے ولیوں کے امام کا مہینہ۔ یہ وراء الورا ہے، ماہ مقدسات۔ سرکار علیہ السلام کے دیوانوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہر نوکر چاکر جب اپنی ملازمت کو جاتا ہے تو اپنی وردی کے اندر جاتا ہے، بغیر وردی کے وہ ڈیوٹی دے نہیں سکتا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بارے میں بتایا کہ یہ رب کریم کی حضور حاضری دینے کے لیے عبادت کی یہ وردی ہے۔ جب آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، انسان کا جسم ناپاک ہو تو وہ غسل کرتا ہے، نماز پڑھنی ہو تو وہ وضو کرتا ہے، اور اس وضو کے اندر، ان سنتوں کے اندر، فرضوں کے اندر کیا حکمت راز رکھی گئی ہیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ صرف کچھ ایسے ہیں جو صرف فرض کو ادا کرتے ہیں، سنت نوافل کا خیال نہیں رکھتے۔ کریم آقا علیہ السلام کی اداؤں کے اندر اللہ نے بڑی مہربانی رکھی ہے۔ مثال کے طور پر اگر وضو کو آپ لیں تو وضو سے پہلے جو سنتیں رکھی گئی ہیں، ان سنتوں کے اندر انتہائی راز اور حکمتیں رکھی گئی ہیں۔ میں ایک صرف وضو کی طرف سے اشارہ دے کر بات کو آگے چلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کہا گیا ہے کہ وضو کے لیے پانی ٹھنڈا بھی نہ ہو زیادہ، کہ وضو کرنے سے اس پانی کے ساتھ بیماری نہ لگ جائے، ٹھنڈا ہو جائے، سردی نہ ہو جائے اور تکلیف نہ بن جائے، اور گرم بھی زیادہ نہ ہو کہ زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے جسم نہ جل جائے۔ فرض ہے وضو کے اندر چہرے کا دھونا، لیکن اس سے پہلے سنتے رکھی گئی کہ ہاتھوں کو دھونا، اور پانی کے پاک ہونے کے لیے شرطیں رکھی گئی ہیں کہ اس کی رنگت بھی ٹھیک ہو، اس کی بو بھی ٹھیک ہو، اس کا ذائقہ بھی ٹھیک ہو۔ تو دیکھیں کیسے کریم آقا علیہ السلام کی سیرت بتاتی ہے، کیسا آپ کا طریقہ کار بتاتا ہے۔ کہا انسان جب اپنے ہاتھوں کو دھوئے گا تو اسے پتہ چل جائے گا پانی ٹھنڈا ہے یا کہ تتا ہے۔
ہے جی، تو باقی جسم جلنے سے وہ بچ جائے گا۔ دوسری حکمت دوسری سنت کے اندر رکھی گئی کہ کلی کرنا، کہا منہ کے اندر جب پانی ڈالے گا تو اس کا ذائقہ پتہ چل جائے گا کہ اس کا ذائقہ ٹھیک ہے یا خراب ہے، یہ وضو کے قابل ہے یا کہ نہیں۔ اور تیسری سنت رکھی گئی کہ ناک کے اندر پانی کو چڑھایا جائے، ڈالا جائے، تو جس سے اس کی بو کا پتہ چل جائے کہ بدبودار تو نہیں۔ دیکھیں کریم آقا علیہ السلام کی اداؤں کے اندر بڑے راز اور حکمتیں رکھی گئی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے نا تو گویا اس کی قلبی نجاست دور ہو جاتی ہے، یعنی شرک اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور مزے والی بات علماء نے لکھی ہے، تفسیر نعمی، تفسیر البیان اور تفسیر عزیزی، تفسیر کبیر کے اندر مختلف تفاسیر کے اندر بندہ نے چیز کو پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ کہا گیا ہے کہ سرکار علیہ السلام کے دیوانوں کہ جسم کو پاک کرنے کے لیے پانی، نماز پڑھنے کے لیے وضو، تاکہ پاکیزگی حاصل ہو جائے، لیکن رب کا نام لینے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے تو قلبی پاکیزگی، زبان کی پاکیزگی مل جاتی ہے اور ایک عاجزی کا اظہار ہو جاتا ہے۔ میرے مالک شیطان بہت بڑا مکار ہے، بہت بڑا دھوکے باز ہے، اے اللہ تیرے نام سے شروع کرتے ہیں اور پہلے اعوذ باللہ سے کہتے ہیں اللہ ہم کو شیطان مردود سے بچا لے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ہم اس کو رد کریں، دور کریں، لیکن اگر تو کرم فرما دے تو ہم سے دور ہو سکتا ہے اور تیری حفاظت میں آ سکتا ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں استاد محترم کیا کہنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے حوالے سے میں نے پڑھا ہے اور میں آج ہی پڑھ رہا تھا کچھ دیر پہلے۔ سرکار علیہ السلام کے دیوانوں کہا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جو آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو خلوص نیت سے پڑھ لیتا ہے تو اللہ کیا فائدہ عطا فرماتا ہے، کہا کہ 300 پردے انسان اور شیطان کے درمیان ڈال دیتا ہے کہ پھر شیطان اسے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ صرف اعوذ باللہ ایک مرتبہ پڑھی، صبح سے شام تک رب کی حفاظت میں سر آ جاتا ہے۔ اور آگے جا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان لوگ بستان التفسیر کے اندر ہے، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو 10 مرتبہ صبح کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے تو اللہ کرم نوازی فرماتا ہے، ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے اور اس فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، اے فرشتے صبح سے لے کر شام تک اس کے ساتھ رہنا ہے، جب بھی کوئی کام کرے نا اس کام کے اندر شیطان کو داخل نہیں ہونے دینا ہے۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف دیکھا جائے تو اس کی تو کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ اللہ تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں، تفسیر نعمی کے اندر مفتی احمد یار خان نعمی گجراتی فرماتے ہیں، اور تفسیر البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3000 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 3000 نام ہیں، اور جو 3000 اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں ان 3 میں سے 1000 نام ایسے ہیں جن کو صرف فرشتے جانتے ہیں، سبحان اللہ۔ 1000 نام ایسے ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام جانتے ہیں، اور 300 نام مبارک تورات کے اندر آئے ہیں، 300 نام انجیل کے اندر آئے ہیں، 300 نام زبور کے اندر آئے ہیں، 99 نام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آئے ہیں، اور ایک نام ایسا ہے وہ رب ہی جانتا ہے۔ لیکن آگے جا کر مزے والی بات یہ بتائی ہے کہ جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، رب کے 3 ناموں کا ذکر کرے گا، اسے 3000 نام لینے کا ثواب مل جائے گا۔ یار یہ اعوذ باللہ بسم اللہ شریف کے اندر اتنی برکتیں ہیں،
اتنے فوائد ہیں تو کریم آقا کی باقی سیرت کے اندر کتنے فوائد ہوں گے؟ سرکار علیہ السلام کے دیوانوں کریم آقا علیہ السلام معراج کی رات گئے نا تو سدرۃ المنتہا پر دیکھا کہ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں یہ جاری ہیں. تو آقا علیہ السلام نے کہا یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا. کہا چلیے بتاتے ہیں. تو لے گئے بہت بڑا درخت سدرۃ المنتہا، اس کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی اور اس عمارت کو دیکھنے کے لیے اس کا دروازہ، اور کہا کہ اسے کھولیں. تو کہا اس کو کھولنے کے لیے چابی نہیں لگتی، چابی نہیں لگتی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ضرب لگتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، ید اللہ فوق ایدیہم، پھر اس ہاتھ مبارک کو آگے بڑھائیں، تالے کو رکھیں، تالا کھل جائے گا. تالے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کریم آقا علیہ السلام نے ہاتھ رکھا، تالا کھل گیا. جب تالا کھلا تو اندر دیکھا 4 ستون تھے، ہر ستون پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، اور بسم اللہ کی ہاتھ سے پانی کی حوض کوثر کی نہر جاری تھی. اور جناب بسم اللہ، اور آگے الرحمن، بسم اللہ، اللہ کی جو ہاں ہے اس ہاتھ سے، اللہ کی اس ہاتھ سے دودھ کی نہر جاری تھی. رحمان کی میم سے شرابن طہورا کی نہر جاری تھی، اور رحیم کی میم سے شہد کی نہر جاری تھی. سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو میرا امتی خلوص نیت سے ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، اسے اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں 4 نہروں کا فائدہ عطا فرمائے گا. سرکار علیہ السلام کے دیوانوں کریم آقا علیہ السلام کی سیرت صحابہ نے عملی طور پر اپنا کر نمونہ بن کر بتایا ہے. سرکار علیہ السلام کے دیوانوں اگر سرکار علیہ السلام کے صحابہ میں خلفائے راشدین کو دیکھا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب امیر بنایا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، کپڑا بیچتے تھے. کپڑے کی گٹھڑی کو اٹھایا، چلنے لگے. دوستوں نے کہا اب کپڑا نہیں بیچنا ہے، آپ نے یہاں رہ کر لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق، شریعت کے قانون کے مطابق چلنے کی رہنمائی فرمانی ہے. دوستو ہمیں تو اب قدر نہیں نہ آ رہا ایک کے پاس قرآن و حدیث موجود ہے. پہلے تو کتابوں میں پڑھتے تھے، اب موبائلوں میں. ان پڑھ بندوں کا بھی اعتراض ختم ہو گیا، ہمیں کوئی پڑھانے والا نہیں، بتانے والا نہیں. یہ تو صحابہ سے پوچھے نا کہ قرآن مجید فرقان حمید جنہوں نے کھجور کی جو آگے پیچھے شاخیں ہوتی ہیں، بسکار جو اس کا ڈنڈا جا رہا ہوتا ہے، اس پہ آیات کا لکھنا، اڈیوں پہ آیات کا لکھنا، چیکریوں پہ آیات کا لکھنا، تختیوں پہ لکھنا. اور جب ملک یمامہ کرنے والا مسلمہ قذاب نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جان کی تو 700 صحابی حافظ قرآن شہید ہوئے. تو امیر المومنین مراد مصطفیٰ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے کہ مہربانی فرمائیں قرآن پاک کو ایک کتابی صورت میں اکٹھا کیا جائے، اس طرح وفات شہید ہوتے رہے تو قرآن مجید فرقان حمید کا کیسے معاملہ چلے گا. تو یہ رائے پیش کی تو انہوں نے قبول فرمائی. المختصر پھر وہ دور عثمان غنی رضی اللہ عنہ آیا کہ اس دور کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک نسخہ تیار ہو گیا. پھر ایک نسخے سے مختلف صحابہ جب قرات کرتے تھے تو قرآن کے الفاظ کے ساتھ جو تفسیریں بیان کی جاتی تھی وہ الفاظ بھی لگاتے تھے. تو کہا کہ اس میں بھی اختلاف ہوگا، جو الفاظ ہیں انہی کو ایک کتابی صورت میں کیا جائے تاکہ جو ساتھ تفسیر کرنے کے لیے الفاظ لگائے گئے ہیں وہ علیحدہ ہو جائے. پھر دوستان محترم یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پھر آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں ان کے پاس رہا. پھر زیادہ قرآن پاک اس کو دے کر لکھے گئے. المختصر جو حجاج بن یوسف کا زمانہ ہے وہاں تک قرآن مجید فرقان حمید پر زیر زبر شد مد صورتوں کے نام، سپاروں کے نام نہیں تھے دیے ہوئے. تو پھر ابو اسود دولی تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے قرآن پاک پر زیر زبر شد تنوین لگائیں، اور خلیل ابن احمد انہوں نے مد اور وقف لگائے.
اور ممنون عباسی کے دور کے اندر یہ 30 سپارے اور صورتیں اور رکوع کے بارے میں اس بات کو کیا گیا اس ترتیب کے ساتھ، اور وہ قرآن مجید فرقان حمید آج ہر ایک کے گھر کے اندر موجود ہے، لیکن ہم نے سجا کے رکھا ہوا ہے، اس کو پڑھ کر اپنے دل و دماغ کو نہیں سجا رہے۔ اگر قرآن مجید کی تلاوت بھی کی جائے، معنی تفسیر بھی پڑھی جائے تو ہر مشکل حل ہو سکتی ہے۔ تو سرکار صلاۃ والسلام کے دیوان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے عرض کیا کہ وہ لے کر گٹھڑی چلے، تو صحابہ نے کہا کہ اب شریعت محمدیہ کو سمجھانے کی ڈیوٹی دینی ہے، آپ تشریف رکھیں۔ تو آپ کے لیے جو خرچہ مقرر کیا گیا وہ ایک مزدور جتنا کیا گیا، ایک مزدور کی جتنی تنخواہ ہے۔ تو دوستان محترم کہا کہ اگر گزارا نہ ہوا، نظام نہ چلا، کہا نہ چلا تو جب مزدور کی تنخواہ بڑھے گی تو میری بھی بڑھا دینا۔ تو مزدور کی تنخواہ کے برابر جب ہوا تو بیوی نے ایسے کیا، جو آتا تھا آٹا اس میں سے ایک مٹھیا نکالنا شروع کر دی۔ پھر ایک دن دیسی گھی کا حلوہ تیار کیا اور کر کے آپ کو پیش کیا، تو آپ نے پوچھا ہمارے گھر تو اتنا مال دولت نہیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ کہا کھائیے، گھبرائیے نہ، حلال کمائیے۔ کہا کیسے؟ کہا جو آٹا آتا ہے اس میں سے روزانہ ایک مٹھی نکالتی ہوں۔ تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر ٹھہر جائیں، میں ابھی آتا ہوں۔ جا کر جو خزانچی تھا، دینے والا تھا، بیچنے والا تھا آپ کے ہاں راشن پانی، کہا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاں جو پہنچایا جاتا ہے راشن، اس میں سے ایک مٹھی آٹے کی کم کر لیجئے، ابوبکر صدیق کا تب بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ اور گھر میں آ کر کہا محلے میں فلاں یتیم، فلاں مسکین، فلاں بیوہ، فلاں ہے، ان کو یہ تھوڑا تھوڑا جتنا بقایا ہے تقسیم کر رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اگر زندگی کو دیکھا جائے تو کپڑے آئے، کپڑے آنے کی وجہ سے آپ نے لوگوں میں بانٹے، اور آپ کا قد مبارک جسامت الحمدللہ اچھی تھی۔ تو اپنے بیٹے سے مشورہ کیا کہ بیٹا، کہ اگر میں یہ لباس تیار کروں تو میرا تیار نہیں ہو سکتا اس کپڑے سے، اور تو تیار کریں تو تیرا بھی نہیں ہو سکتا، کہ جس طرح باپ کا ہو اسی طرح اولاد کا بھی قد بد ہوتا ہے تقریباً سرکار۔ اور یہ کوئی بات نہیں کہ قد چھوٹے بڑے بھی ہو جاتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا نا تو 60 رنگوں کی مٹی لائی گئی، تفسیر البیان تفسیر نعیمی، 60 کلروں کی مٹی لائی گئی۔ تو یہ گورا کالا ہونا اور یہ مختلف رنگتوں کا ہونا اور قدوں کا چھوٹا بڑا ہونا یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ تو پھر کسی آدمی کی طبیعت کا کڑوا ہونا، میٹھا ہونا، اخلاق کا اچھا ہونا، یہ بھی مختلف، جس طرح رنگوں کی مٹی لی گئی ہے اس طرح مختلف ذائقوں کی بھی مٹی لی گئی تھی۔ تو وہ بات آ رہی ہے، المختصر بات بڑھ جائے گی، اور یہ سارے ایک دوسرے پہ کسی پہ فضیلت حاصل اسی کو ہے جو ہدی للمتقین، تقوی میں پرہیزگاری میں اعلیٰ ہے۔ ویسے تو اللہ کے نبی آدم علیہ السلام جنت سے 1000 پیشہ سیکھا، 1000 پیشہ اور 7 لاکھ زبانیں آدم علیہ السلام سیکھ کر آئے، اور اس میں سے ایک پیشے کو شروع کیا کھیتی باڑی کو۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے جناب کام کیا کہ اللہ کے پیارے نبی نے اللہ کے پیارے نبی نے کام کیا جناب لکڑی کا کام، اور حضرت صالح علیہ السلام نے تجارت کا کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے زمبیر یعنی پنکھے بنانے کا، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت پیارے محمد مصطفیٰ نے بکریوں کو پالنے کا، انبیاء علیہ السلام نے یہ کام، حضرت ادریس علیہ السلام درزیوں کا، یہ کام کر کے بتا دیا کہ کام زندگی کو چلانے کے لیے ایک سبب ہے، بڑا اللہ کے حضور وہ ہے جو نیکی اور پرہیزگاری کے اندر ہے۔ تو سرکار علیہ السلام کے دیوانوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بات عرض کر رہا تھا، وہ کپڑا صلاح مشورہ کیا بیٹے سے، تو بیٹے نے کہا ابو جان کہ آپ اس کا لباس بنا لیں۔ وہ لباس تیار کر کے جب ممبر رسول پہ بیٹھے تو مقتدیوں میں سے ایک مقتدی کہنے لگا حضور اجازت ہو تو ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ کہا پوچھئے۔ تو کہنے لگا کپڑا جو بانٹا گیا ہے سب کہ آپ کو تو عمر فاروق کہا جاتا ہے، عدل کا بادشاہ کہا جاتا ہے، تو یہ کپڑا ہمیں کم لگتا ہے ملا ہے، اور آپ نے پورا لباس، اس کی تشریح فرما دیں مشکوک لوگوں کا شک دور ہو جائے۔ کہا میں نے بھی آپ کے برابر لیا، لیکن میں نے اپنے بیٹے کا اور یہ اپنا کپڑا ملا کر میں نے اپنا لباس تیار کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور مبارک ہے، تو کیسے سرکار نے السلام کے کہنے پر اپنی زندگی بسر کی ہے۔
آپ جب دین اسلام کو پھیلانے کے لیے آپ مطالعہ کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، حدیث مبارکہ پڑھتے تھے، مسائل اخذ کرتے تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب مکمل ہوتا تھا کام تو پھر جو دیا جل رہا ہوتا تھا اسے پھونک لگا کر بجھاتے نہیں تھے، بلکہ اپنے ہاتھ سے فوراً بجھا دیتے تھے۔ حالانکہ ہاتھ کے ساتھ بجانے سے ہاتھ جلتا ہے۔ تو سرکار صلی اسلام کے دیوانوں ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے، پھونک کیوں نہیں لگاتے؟ کہتے ہیں میرا کام جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر میں فوراً اس کو بجھا دیتا ہوں کہ کہیں پھونک لگانے کی وجہ سے ایک سے دوسری پھونک تک جلے گا، نہ بجھے گا تو دوسری سے تیسری چوتھی تک، تو جتنا باقی جلے گا وہ فضول خرچی میں آئے گا۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو دیکھیں، کس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا کر نمونہ بنے ہیں کہ اونٹ گم ہو گئے یہودیوں کے تو وہ آپ کے پاس آئے کو حل بتائیں۔ تو کھانے کا ٹائم تھا، نواسوں نے کھانا پیش کیا، انہوں نے ایک بات کی شرط لگا لی، جب تک علی المرتضیٰ شیر خدا ہمارے ساتھ مل کر نہیں کھائیں گے ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ تو کہا کھا لیں، وہ بھی کھا لیں گے، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم جب وہ آئیں گے تو کھائیں گے۔ تو آپ اسی گھر کے کونے میں کئی دنوں سے پرانے ٹکڑوں کو اٹھائے ہوئے پانی میں ڈبو کر کھا رہے تھے اور ان کو تازہ کھانا کھلا رہے تھے۔ آپ کی سیرت کو دیکھ کر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اس لیے اگر ہم مسلمان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق عملی طور پر زندگی بسر کرنا شروع کر دیں تو پھر سب سے زیادہ انسان کے اخلاق اور کردار سے اسلام پھیلتا ہے، اور 90 لاکھ کفار کو مسلمان کرنے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تلوار سے نہیں اپنے اخلاق اور کردار سے لوگوں کو راہ راست پہ لایا ہے۔ دوستان محترم، یہی پیغام ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو جانا جائے اور اس پہ عمل کر کے اپنی قبر اصل کو سنوارا جائے۔ مجھے جو وقت دیا گیا تھا میں اس کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے اپنی بات کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شعر پہ ختم کرتا ہوں۔ کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں، کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں میرا مالک ہم سب کا یہاں آنا دین و دنیا قبر حشر کے لیے بہتر بنائے، اور بابو الفت صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے برادر محترم خطیب اعظم حضرت علامہ مولانا فضل الرحمان چشتی صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، ان کے والد محترم کے درجات کے اندر بلندیاں عطا فرمائے۔ میں احباب کا نام نہیں جانتا